پاکستان کی بات کر لیتے ہیں تو اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے اجلاس میں شرکت ہوئی۔ ڈی جی ایم او نے شرکاء کو 1 گھنٹے کی بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا اور دہشت گردی کی حالیہ لہر سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس میں خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا اور ملک کو دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بہادر جوان ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بھی دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے تجاویز دیں، اور انہوں نے کہا کہ دعوت کے باوجود اپوزیشن نے شرکت نہیں کی۔ ہمیں مل کر ملک کو مسائل سے نکالنا ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیا۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ حزب اختلاف کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ ملک کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے جوانوں کے اہل خانہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا دسمبر 2014 میں سانحہ اے پی ایس کے بعد نواز شریف نے قوم کو متحد کیا اور پوری قوم نے مل کر دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تو یہ آج کی اہم ہائی لائٹس ہیں، تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق اسلام آباد سے۔ اظہر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ہمیں بتائیے گا مزید اس حوالے سے کیا شرکاء کی جانب سے بالخصوص وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا؟ صدف تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، 3 گھنٹے سے بلکہ زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ اجلاس جاری ہے، اس میں آرمی چیف بھی ہے، ڈی جی ملٹری آپریشن بھی ہیں، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی ہیں، پارلیمانی رہنما بھی ہیں۔ تفصیلی طور پر خطاب آج جو ہوا ہے وہ ایک تو آرمی چیف کی طرف سے ہوا ہے، وہ تقریباً 50 منٹ تک انہوں نے خطاب کیا، اور اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے بالخصوص اس دہشت گردی کا، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز بھرپور جوابی کارروائیاں کر رہی ہیں، دہشت گردوں کا صفایا کر رہی ہیں، اور جو قربانیاں دے رہی ہیں اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس موقع پر پاک فوج اور قوم کی جو آپس میں ایک یگانگت ہے، اتحاد ہے، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ملٹری آپریشن نے 1 گھنٹے کی بریفنگ دی ہے، اور اس بریفنگ میں اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پے در پے 2 واقعات ہو رہے ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز جس طریقے سے اقدامات کر رہی ہیں اور کارروائیاں کر رہی ہیں، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ جو آخر میں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں جس طریقے سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا اور مسافروں کو جو ہے وہ بازیاب کرایا گیا، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے، انڈیا سے پاکستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طریقے سے روابط ہیں پاکستان کے اندر، ان لوگوں کے جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر امن و امان کو استحکام کو جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ بحیثیت مجموعی اس طریقے سے اس وقت تک سیکورٹی فورسز جس طریقے سے آپریشنز کر رہی ہیں، انہوں نے تفصیلی طور پر اس کی روشنی ڈالی۔ بعد میں وزیر اعظم نے بھی تفصیلی خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے آج ایک تو اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی کی جو عدم شرکت ہے اس کو افسوسناک قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو مسلح افواج کی قربانیاں ہیں، آرمی چیف سمیت قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی جو قربانیاں ہیں، ان کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے اور ہم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی یگانگت اور اتحاد کی اس وقت ضرورت ہے، اور پوری قوم کو جو ہے متحد ہونا پڑے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، انہوں نے بھی تفصیلی طور پر اس کا تذکرہ بھی کیا، کچھ تجاویز بھی دی ہیں کہ کس انداز سے دہشت گردی کے اس افریب پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو بھی موقع دیا گیا، انہوں نے بھی تفصیلی طور پر روشنی ڈالی، ان کے اپنے صوبے کے اندر جس طرح کے حالات درپیش ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور وہاں پر صوبائی حکومت جس انداز سے دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے کوشش کر رہی ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ بالخصوص وہاں جو پولیس ہے، ایف سی ہے، اس کو جس طرح کے چیلنج کا سامنا ہے، سیکیورٹی فورسز کا جو طرح چیلنجز کا سامنا ہے، اور صوبے کو جس مسائل کا سامنا ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت تفصیلی طور پر اپنا خطاب کر رہے ہیں اور اپنی تجاویز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس کچھ ہی دیر میں دوبارہ ڈی جی ملٹری آپریشن جو ہے وہ کچھ سوالات ان سے ریز کیے جا رہے ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ دیں گے۔
बहरहाल आज जो कोशिश हो रही है कि जितनी भी शुरका हैं उनको मौका दिया जाए, वो अपनी अपनी तजावीज़ रखें ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस नासूर से जो है वो पाक किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। बिलखसूस सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कुर्बानी है बहसीत मजबूरी देखने में आया है कि जितनी भी शुरका हैं उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया, खराज अकीदत पेश किया और इस अज़म का इआदा किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के इस खात्मे के लिए कौम और फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक हैं, यकजान हैं और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो अब सवालों जवाब का सेशन जो है वो शुरू होगा, जिसमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशन तफसीली तौर पर मजीद जो है कुछ सवालों के जवाब देंगे और एक कौमी लाहेअमल जो है वो आज तैयार किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को बिलखसूस जो 2 सूबे हैं जो मुतासर हैं इस वक्त दहशतगर्दी से, उनको दहशतगर्दी से पाक किया जा सके। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया। और अजहर फारूक हमें आज के इजलास मुतालिक बता रहे हैं और जाहिर है जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी अजहर हमें उस मुतालिक बताते जाएंगे क्योंकि इजलास जारी है। और जैसे कि अजहर लास्ट कह रहे थे कि अभी सवाल जवाब का सेशन भी होना है और जितने शुरका हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो खिताब करें।